السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاش کریں آخرت اس جہان میں چینل میں خوش آمدید۔ آج میں والدین کے حوالے سے ایک حدیث عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے والد مجھے کچھ مال دینا چاہتے تھے تو میری والدہ نے کہا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو میں راضی نہیں ہوں۔ چنانچہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، میں نے اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہا ہے اور اس کی ماں چاہتی ہے کہ آپ کو گواہ بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو ایسے ہی کچھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور پھر فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ صحیح مسلم 1623 کی روایت ہے، صحیح بخاری 2587۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، خاص طور پر جب مال، تحفے یا زمین وغیرہ دی جا رہی ہو۔ ایک بچے کو دینا یا کم دینا اور دوسرے بچے کو نہ دینا، ایک بچے کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا یا کم دینا ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل پر گواہ بننے سے انکار فرمایا اور اسے ناانصافی قرار دیا۔ آج کل یہ بات ٹرینڈ میں ہے اور ایک فیشن چل رہا ہے کہ والدین کا رجحان کسی ایک بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بیٹے کی طرف ہو یا کسی بیٹی کی طرف ہو۔ محبت ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ دلی کی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے تقسیم کی، تو تقسیم میں چاہیے کہ والدین ساری اولاد کے ساتھ، اپنی بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں۔ اس پر اللہ رب العزت کی سخت پکڑ ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے والدین کو ظالموں میں شمار کر دیا اور خود فرمایا کہ میں ظلم کے ساتھ ظلم میں گواہ نہیں بنتا۔ تو تمام والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انصاف کرنے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ لوگوں تک یہ حدیث پہنچ سکے، اور اولاد جن کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، والد ہونے کی حیثیت سے کچھ کہہ تو نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، یا تو بیچارے صبر کرتے ہیں، یا پھر اگر تربیت اچھی نہ کی گئی ہو تو پھر والدین پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا والدین کی طرف سے کم از کم نفرت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔